نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنے کو افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے؟ حضرات علماء فقہا فرماتے ہیں کہ جن عورتوں میں 3 باتیں اور 3 صفات پائی جاتی ہوں ان عورتوں سے نکاح کرنا افضل اور بہتر ہے۔ پہلی صفت دینداری اور پرہیزگاری کا ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، جمال و خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری پرہیزگاری کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگاری کو، دینداری کو اپنا مطلوبہ قرار دو، یعنی پرہیزگاری اور دینداری کی بنیاد پر عورت سے نکاح کرو۔ دوسری عورتوں کے مقابلے میں اگر کسی عورت کو ترجیح دے رہے ہو تو اس کی بنیاد دینداری اور پرہیزگاری ہونا چاہیے، اور دوسری صفت سیبہ کے مقابلے میں باکرہ عورت سے نکاح کرنا افضل اور بہتر ہے۔ آئے کہ کوئی عذر ہو، مجبوری ہو تو سیبہ سے نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی مطلقہ عورت کے مقابلے میں غیر مطلقہ عورت سے نکاح کرنا افضل اور بہتر ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو مطلقہ عورت سے بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج، دقت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ نے معلوم کیا کہ جابر، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نکاح باکرہ سے کیا ہے یا سیبہ سے؟ یعنی تم نے نکاح غیر مطلقہ سے کیا ہے یا مطلقہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے تو سیبہ سے نکاح کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے باکرہ سے یعنی غیر مطلقہ سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے، مذاق کرتے، تم اس کے ساتھ میں کھیلتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میری کچھ بہنیں ہیں، اگر میں باکرہ یعنی غیر مطلقہ عورت سے نکاح کرتا تو مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں میری بیوی اور میری بہنوں کے درمیان میں چیکلش بازی شروع نہ ہو جاتی، کہیں ان کے درمیان میں فتنہ اور جھگڑا نہ ہو جاتا۔ اور اللہ کے پیغمبر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں
सय्यबा औरत से निकाह करूं, मुतल्लका औरत से निकाह करूं, ताकि वो मेरे घराने के बाद मेरी बहनों की सही तरीक़े पर परवरिश कर सके, तरबियत कर सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर ठीक है, कोई हरज नहीं। इस रिवायत से मालूम हुआ कि सय्यबा के मुकाबले में बाकिरा औरत से निकाह करना अफजल और बेहतर है, यानी मुतल्लका के मुकाबले में गैर मुतल्लका औरत से निकाह करना अफजल और बेहतर है। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई उज़्र है तो मुतल्लका औरत से निकाह करने में भी कोई हरज नहीं। तीसरी सिफत, बुज़ुर्गान मोहतरम हज़रात उलमा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि निकाह का जो मकसद है वो तवालुद और तनासुल है, हुसूल औलाद है। जिस औरत के ज़रिए से हुसूल औलाद कसरत के साथ हासिल हो सकती हो, उस औरत से निकाह करना अफजल और बेहतर है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल औलाद का ज़रिया बने, इसलिए कि क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों के मुकाबले में मैं तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा। इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमान ने अल-औसत में एक रिवायत नक़ल फरमाई जो अगरचे कमज़ोर है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी औरत से निकाह इज़्ज़त की बुनियाद पर करता है कि मुझे इज़्ज़त हासिल होगी, तो इज़्ज़त के मुकाबले में उसको ज़िल्लत मिलेगी, ज़िल्लत हासिल होगी। और अगर कोई आदमी मालो दौलत की बुनियाद पर किसी औरत से निकाह करता है तो उसको मोहताजगी और फ़कीरी हासिल होगी। और अगर कोई किसी औरत से निकाह हसब और नसब की बुनियाद पर करता है तो उसको दिनात और कमीनगी हासिल होगी। और जो आदमी किसी औरत से निकाह इस वजह से करे कि उसकी निगाह पस्त होगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी, या सिला रहमी की बुनियाद पर किसी औरत से निकाह करता है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी दोनों में से हर एक के लिए खैर व बरकत हासिल होती है, खैर व बरकत का दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरीक़े से वो कौन से मर्द हैं कि जिनसे निकाह करना अफजल और बेहतर है। हज़रात उलमा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी का, अपनी बहन का या अपनी किसी अजीज़ा का निकाह किसी मर्द से करना चाहता है तो उस मर्द के अंदर दो बातों का, दो सिफ़तों का लिहाज रखना चाहिए। नंबर एक, वो मर्द दीनदार हो, परहेज़गार हो, और दूसरे वो बाअखलाक हो, अच्छे अखलाक का पेकर मुजस्सम हो, बदतमीज़ ना हो, बदतहज़ीब ना हो, फासिक फाजिर ना हो, बिदअती ना हो, शायर इस्लाम का मजाक न उड़ाता हो, तमस्खुर न करता हो। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कोई ऐसा मर्द मिल जाए जिसके दीन से, जिसके अखलाक से तुम राज़ी हो,
جس کی دینداری، پرہیزگاری اور اخلاق سے مطمئن ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ اپنی بچی یا اپنی بہن یا اپنی کسی عزیزہ کا نکاح اس سے فوراً کر دو، اس لیے کہ اگر اب بھی نکاح نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی بڑا فساد پیدا ہو جائے، آگے چل کر کے کوئی مناسب رشتہ نہ مل سکے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے، مل جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے گھر آئے، آ کر کے وہ ہم سے مطالبہ کرے، بلکہ اگر ہم اس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہیں تو ہمیں خود چاہیے کہ اس کے گھر جا کر رشتے کی پیشکش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا ابو حاتم مزنی وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے غور و فکر کا موقع دیجئے، میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں، لیکن انہوں نے بعد میں کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر پر حضرت عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو حضرت عمر سے فرمایا کہ جس وقت تم حضرت حفصہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے تھے اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو شاید تمہیں غصہ آیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تذکرہ کر چکے تھے حضرت حفصہ سے نکاح کا، اس لیے میں نے ہاں نہیں کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تو بزرگان محترم، ہمیں اور آپ حضرات کو چاہیے پرہیزگاری، دینداری اور جو شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی نکاح کے سلسلے میں فرمائی ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان ہدایات پر عمل کریں، ان ہدایات کو اپنائیں۔ ان ہدایات کو اپنانے میں اور ان پر چلنے میں ہی دینی اور دنیاوی فلاح اور کامرانی ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔